السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے سنت اور ایک اہم عمل کی فضیلت اور ایک گناہ کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے بات رکھوں گا۔ ہم اور آپ پانی پیتے ہیں، لیکن پانی پینے میں سنتوں کا خیال نہیں کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے جو یہ فرماتے ہیں کہ پانی پیتے وقت 2 یا 3 سانس لیتے، اور فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 3 مرتبہ سانس لیتے تھے۔ یعنی پانی پینے کا سنت جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی سانس میں ہم 1 گلاس پانی نہ پئیں، بلکہ ٹھہر کر کے 1 سانس، 2 اور 3 سانس کے اندر میں پانی پئیں۔ اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہوں گے کہ جو ہم بوتل وغیرہ میں پانی پیتے ہیں، ایک ہی مرتبہ میں اس میں پانی اس کا ڈھکن کھولتے ہیں اور پورا پانی منہ کے اندر رکھ لیتے ہیں، جس سے کبھی کبھی ہمیں کھانسی ہونے شروع ہو جاتی ہے اور بھی بہت سی چیزیں۔ تو اس سنت کو اپنائیں، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے طبی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی۔ ایک عمل بیمار کی عیادت کے لیے جانا، بیمار پرسی کے لیے جانا، اس کا بھی ثواب ہمیں ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اچھی طرح وضو کر کے ثواب کی امید سے اپنے بیمار بھائی کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو اس شخص اور دوزخ کے درمیان 70 برس کی دوری کر دی جاتی ہے۔ اس شخص اور دوزخ کے درمیان 70 برس کی دوری کر دی جاتی ہے۔ ہم اور آپ اس چیز کو بہت ہی آسانی میں مت لیں۔ ایک بیمار ہے، کوئی بھی، اگر وہ ہمارے رشتہ دار میں بھائی ہے یا ہمارے گاؤں یا محلے کے رہنے والا ہے، تو ہم اس کی عیادت کے لیے ثواب کی نیت سے اگر ہم پہنچتے ہیں تو فرمایا گیا کہ اس میں ثواب یہ ہوگا کہ اسے ثواب تو ملے گا اس عمل کا، اور اس شخص اور دوزخ کے درمیان جو ہے 70 برس کی دوری کر دی جاتی ہے۔ اور ایک گناہ یہ ہے کہ بہت سے آدمی آج ہمارے درمیان وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اتنے مال اور اتنا چیزیں دی ہے کہ اس پر حج فرض ہے، اور جس شخص کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ اپنے گھر میں خرچہ رکھ کر کے مکہ شریف کو جا سکے اور آ سکے، اتنے درمیان کے لیے اس کے گھر والے بھوکے نہ رہے اور وہ اتنا خرچہ اپنے گھر میں دے سکتا ہو، تو اس شخص پر حج فرض ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ شخص حج نہیں کرتا ہے تو فرمایا کہ اتنا سخت فرمایا گیا، اس کے بارے میں وعید آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے پاس سواری اور خرچہ اتنا ہو کہ وہ آرام سے بیت اللہ یعنی مکہ مکرمہ تک پہنچ سکتا ہو، پھر بھی حج نہ کرے، تو کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے۔ یعنی ایک طریقے کی دردناک عذاب کی ہمیں یہ جو ہے اطلاع کی گئی ہے کہ اگر ہم پر حج فرض ہے لیکن ہم اس کے باوجود حج نہیں کر رہے ہیں تو ہماری موت، چاہے ہم نصرانی ہو کر کے مرے چاہے یہودی ہو کر کے مرے، کہا کہ اس کے لیے کوئی فرق نہیں ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اگر جس شخص کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ آرام سے بیت اللہ تک جا سکتا ہو اور بیت اللہ سے واپس بھی آ سکتا ہو، تو اس شخص کو چاہیے کہ زندگی میں کم از کم 1 بار تو زندگی میں ضرور حج کرے، اس لیے کہ زندگی میں 1 بار حج کرنا فرض ہے، جس کے پاس اتنی وسعت ہو۔ لیکن اگر کسی کے پاس وسعت ہی نہیں ہو تو پھر اس شخص پر حج فرض نہیں ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کہ 3 سانس میں پانی پیے، اور اپنے بیمار بھائی کی عیادت کے لیے اس لیے نہ جائے، اس نیت سے نہ جائے کہ ہم جائیں گے تو وہ بھی ہمارے وقت میں آئیں گے، بلکہ اس لیے جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اجر اور ثواب رکھا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ حج اگر ہم پر فرض ہے، اتنا مال ہمارے پاس ہے، اور اس کے باوجود اگر ہم حج نہیں کر رہے ہیں تو ہم پھر جو ہے بہت ہی دردناک عذاب کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ان تمام چیزوں پر دھیان دینی ہے۔ دیکھنے میں بہت سی چھوٹی لگ رہی ہے، لیکن اسی عمل کو زندہ کرنے کے لیے آدمی کی پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔